دین باقی رہتا ہے، اور اگر مدارس نہ ہو تو دین ختم ہو جائے گا، دین ختم ہو جائے گا، ارتداد کی لہریں چلیں گی، مسلمان مرتد ہو جائیں گے، دینی محنت اگر نہ ہو، اللہ کے فضل سے کچھ تبدیل محنت ہوتی ہے، اس سے جو ہے ارتداد سے بچاؤ ہوتا ہے۔ پھر ایک چیز مدارس ہے، مدارس کے محنت سے بھی ارتداد سے حفاظت ہوتی ہے، اور جو آدمی ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو آدمی دینی علم حاصل کرتا ہے وہ کیسا بھی ہو عملی اعتبار سے تو انشاءاللہ مرتد نہیں ہوگا، انشاءاللہ مرتد نہیں ہوگا، اس کے اندر ارتداد نہیں آئے گا۔ اور یہ تو بہت پرانی بستی ہے، اور یہاں پر جو ہے مسلمانوں میں بہت ساری چیزیں ہیں، ان سب کو دیکھتے ہوئے یہ مدرسہ قائم کیا گیا۔ ایک مدرسہ وہاں مولانا عبدالسلمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور یہ ایک مدرسہ ہے، اور پتہ نہیں کتنے مدرسے ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے۔ یہاں پہلے جو ہے مولوی عبدالحمید پیر صاحب کے نام سے مشہور ہے، اس نے بھی یہاں پڑھایا ہے، ہمارے مدرسے ہی وہ فارغ ہے۔ تو بہرحال اب یہ جو مدرسین ہیں اور جو طلباء ہیں، ایک ہی چیز کو میں کہوں گا، لمبی چوڑ بات کرنی نہیں ہے، کہ اخلاص کے ساتھ کام کریں، اخلاص کے ساتھ کام کریں، اور نفسانیت کو بالکل نہ آنے دیں، نفسانیت کو بالکل نہ آنے دیں۔ ہوتا ہے آپس میں جب ہم عصری ہوتی ہے تو ایک جذبات پیدا ہوتے ہیں، ان جذبات کو مارنا ہے، ان جذبات کو ختم کر کے آپس میں اتفاق کے ساتھ اور اتحاد کے ساتھ کام کرنا ہے۔ مدارس کی ترقی میں اولین چیز ہے، ایک تو اخلاص ہو کہ کام اللہ کے لیے ہو رہا ہے، ذات کے لیے نہیں ہو رہا ہے، اپنے لیے نہیں ہو رہا ہے، نہ تنخواہ کے لیے ہو رہا ہے، تنخواہ تو کچھ بھی نہیں ہے، مدارس کی تنخواہ جو کچھ بھی نہیں، وہ تو ہمارا بوجھ اٹھا ہی نہیں سکتا، اس سے ہم گزارا کر ہی نہیں سکتے۔ لیکن یہ جو ہم برداشت کر رہے ہیں، ہم جو تکلیف اٹھا رہے ہیں، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے رضا کے لیے، اللہ کے رضا کے لیے، اللہ راضی ہو جائے، ہمارے آخرت بن جائے، تو اس کے لیے اخلاص ضروری ہے، اخلاص ضروری ہے، اور آپس میں اتفاق، اساتذہ کا آپس میں اتفاق، اساتذہ میں آپس میں نا اتفاقی نہ ہو، اور جو آپس میں کسی قسم کا جو ہے دل کے اندر کدورت نہ ہو، آپس میں اگر کدورت آئے گی تو تعلیم کے اندر نقصان ہوگا، تعلیم میں بھی نقصان ہوگا، نظام میں بھی نقصان ہوگا، نظام کے اندر بھی نقصان ہوگا۔ ایک نظام چلتا ہے نا، اس نظام کو چلانے والا ایک ہوتا ہے، مدرسے کے اندر نظام چلانے والا ایک ہوتا ہے جو ناظم ہوتا ہے، تو اس میں نقصان پہنچے گا۔ تو سب بات کو مان کر چلیں، اور جتنے اساتذہ ہیں وہ مدارس کے نظام میں دخل نہ دیں۔ ہمارے اساتذہ کی بات ہے کہ مدرسے کے نظام میں دخل نہ دیں، نظام کا تعلق صرف ناظم سے ہے، اور اس کے ساتھ جو نظامت کو سنبھالنے والے لوگ ہیں، کمیٹی والے ہیں یا اور لوگ ہیں، شورا والے ہیں، وہ جو ہے نظامت کو سنبھالیں گے۔ مدرسے کے متعلق تمام امور کو، جتنے اساتذہ ہیں ان کی توجہ صرف پڑھائی پر، ان کی توجہ صرف درس و تدریس پر، کیونکہ درس و تدریس یہ علم اور درس و تدریس ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر دنیا کا نظام نہیں چلتا۔ بقائے عالم، دنیا کا باقی رہنا، وہ جو ہے یہ علم کے بقا پر موقوف ہے۔ علم باقی رہے گا تو دنیا باقی رہے گی، علم ختم ہو جائے گا دنیا میں ختم ہو جائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حدیث میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ ابواب قائم کیے ہیں کہ بقائے علم یہ ضروری ہے نظام عالم کے باقی رہنے کے لیے، ورنہ کیا ہوگا؟ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، جب امور اور معاملات غیر اہل کو سپرد کیے جائیں گے تو فانتظر الساعہ، قیامت کا انتظار کرو۔ اور غیر اہل کو علم کیوں سپرد کیا، غیر اہل کو امور کیوں سپرد کیے جائیں گے؟ کہ کوئی جو اہل باقی نہیں رہے گا، کوئی اہل نہیں رہے گا، نااہل رہ جائیں گے۔ نااہلوں کو سپرد کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ علم ختم ہو گیا، علم ختم ہو چکا ہے، اور کوئی جو ہے علم کو جانتا نہیں ہے، اس لیے نااہلوں کو سپرد کیا جا رہا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ نظام عالم ختم ہو جائے گا۔ دنیا کا نظام جو بقائے عالم کے لیے ضروری ہے وہ علم سے ہے، علم ہوگا دنیا باقی رہے گا، علم ختم ہوگا دنیا ختم ہو جائے گی۔ اتخذوا رؤوسا جہالا، جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔
اور پھر کیا ہوگا, قیامت قریب ہو جائے گی. اس لیے یہ محنت بہت بڑی محنت ہے, میں اس وقت بہت تفصیل میں نہیں جا سکتا. بڑی محنت ہے اور بہت بڑا کام ہے. اس کو اگر اخلاص سے کیا جائے, نفسانیت کو اس میں آنے نہ دیا جائے, ذرا بھی نفسانیت نہ آئے, خالص اخلاص کے ساتھ اور آپس میں اتفاق کے ساتھ. آپس میں اتفاق کے ساتھ کبھی کبھی ہوتا ہے دل کے اندر میں بات آتی ہے کہ میری بات نہیں مانی گے, اس کی بات نہیں مانی گے, اس کو چھوڑ دیں, اس کو چھوڑ دیں اور کہتے ہیں سر تسلیم ہم کر دیں, سر کو جھکا دیں. ناظم جیسا فیصلہ کرے گا بس اس کے اوپر ہی کام عمل کریں گے, اس کے خلاف ہم نہیں جائیں گے. اور ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق دیں اور نظامت میں اساتذہ دخل نہ دیں. مشورہ دے سکتے ہیں, ناظم صاحب مشورہ دے سکتے ہیں کہ یہ مفید ہے, یہ مفید نہیں, مدرسے کے لیے میرے مشورہ, میرے خیال میں اور میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ایسا کرنا اچھا ہے. بس اس کے بعد وہ سارے ذمہ داری ناظم کی ہے, وہ چاہے کرے چاہے نہ کرے, چاہے کرے چاہے نہ کرے. وہ اس کا خیال رکھیں کہ اخلاص ہو اور اللہ کے لیے خالص کام کرے. طلباء کے اندر بھی چیزوں کا اخلاص ہو. ہم کس لیے پڑھ رہے ہیں, دین کو کس لیے حاصل کر رہے ہیں, اللہ کے لیے, اللہ کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کے احکامات کو پورا کر کے زندگی گزارنا ہے. اور اساتذہ بھی یہ نیت رکھیں اور ہمیشہ یہ سوچیں کہ میں طالب علم ہوں. اساتذہ کے اندر بھی یہ جذبہ ہو کہ ہمیشہ میں طالب علم ہوں. طالب علم ہونا من المہد الی اللحد ہے. پیدائش کے وقت سے لے کر مرتے دم تک, قبر میں جانے کے وقت تک ہمیشہ طالب علم ہی رہنا ہے. طالب علم رہنے ہی میں عافیت ہے اور طالب علم رہنے ہی میں جو ہے کمال ہے. باقی عالم کوئی نہیں ہے آج کے زمانے میں جس کو عالم کہنا چاہیے, عالم کہا جا سکتا, وہ کوئی نہیں ہے. مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے آج سے 50 سال پہلے یہ فرمایا تھا. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس وقت فرما رہے تھے کہ کئی سالوں سے 30-40 سالوں سے کوئی عالم پیدا نہیں ہوا, کوئی عالم پیدا نہیں ہوا. ہم سب طالب علم ہیں. آپ حضرات جو اساتذہ ہیں وہ پڑھانے کی جو ہے صورت میں جو ہے علم حاصل کر رہے ہیں اور طلبہ جو ہے پڑھنے کی صورت میں علم حاصل کر رہے ہیں. ہم سب جو ہے پڑھانے کی صورت میں علم حاصل کر رہے ہیں, ہم بھی علم حاصل کر رہے ہیں. وہاں جہاں مطالعہ ہوگا, کتابیں ہم پڑھیں گے تو ہمیں کیا ہوگا, علم حاصل ہوگا, ہمارے اندر علم آئے گا. تو ہم بھی طالب علم ہیں اور سب طالب علم ہیں. اسی راستے پر رہے, اخلاص کے ساتھ کام کرے, مل کر کام کرے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہمیں بھی قبول فرمائے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.